بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ویورز، آج انشاءاللہ محرم الحرام کے فضائل اور محرم الحرام کے مقدس مہینے میں چند ناجائز اور غیر شرعی جو ہماری رسومات ہیں یا عادات ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے، جیسے انگریزی سال کی جنوری سے ہوتی ہے۔ محرم کی اسلامی سال سے ابتدا اس کا باقاعدہ طور پر اعلان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دور خلافت میں کیا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنی سلطنت کے لیے، اپنی سلطنت کے امور کے لیے بہت ساری اصلاحات کیں۔ ان اصلاحات میں سے اسلامی سال کی ابتدا بھی تھی کہ اسلامی سال کس مہینے سے شروع ہو۔ ویسے تو اسلامی سال پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے تھا، یعنی یہ جو اسلامی مہینے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ان کی باقاعدہ پہلے سے بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل سے بھی اس طرح سے چاند کے اعتبار سے سال کو گنا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی چاند کے اعتبار سے سال کو گنا جاتا تھا۔ لیکن سال کی ابتدا کب سے ہوگی، اس کا باقاعدہ آغاز اور باقاعدہ اعلان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جمع کیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی اپنی اپنی رائے تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہی تھی کہ محرم سے اسلامی سال کو شروع کیا جائے۔ چنانچہ محرم سے اسلامی سال کو شروع کیا گیا۔ دوسری بات ایک ذہن نشین رکھیں کہ یہ محفل، یہ مجلس یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا یہ جو فیصلہ ہوا تھا، یہ محرم کے مہینے میں نہیں تھا بلکہ ربیع الاول کے مہینے میں غالباً ہوا تھا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باقاعدہ محرم کے مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا کا فرمان جاری کیا۔ اس طرح اسلامی کیلنڈر کی ابتدا محرم سے ہوئی، اور یہ جو موجودہ محرم ہے 2023 کا جو محرم ہے، یہ سن 1445 ہجری کا بنتا ہے۔ محرم الحرام کو اللہ رب العالمین نے کون کون سی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں؟ محرم الحرام کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ اشہر حرم، یعنی 4 جو اسلام میں شریعت میں حرمت والے مہینے ہیں ان میں محرم کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ اور دوسری اس کی فضیلت یہ ہے، احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ محرم کے اندر روزے رکھنے کا ثواب عام مہینوں کے روزے رکھنے کے ثواب سے زیادہ ہے، اور یہ جو روزے ہیں یہ عاشورہ کے علاوہ ہے۔ یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کی علیحدہ سے فضیلت ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ 10 محرم الحرام کو رکھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ محرم الحرام کے روزوں کے بارے میں بتاتی ہیں کہ محرم الحرام کے روزے پہلے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی رکھا کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو ان کی فرضیت جو ہے وہ ساقط ہو گئی۔ پھر بھی محرم کے روزے رکھنا عام مہینوں کے روزے رکھنے سے افضل ہے۔
عام مہینوں کی نسبت روزے رکھنے سے محرم کے اندر روزے رکھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 10 محرم الحرام کو اپنی وسعت کے مطابق اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین سارے سال اس کو روزی کی تنگی سے محفوظ فرماتے ہیں۔ ویسے بھی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن 10 محرم الحرام کے حوالے سے یہ ایک علیحدہ سے فضیلت یوم عاشوراء کے دن آ جاتی ہے کہ جو بندہ 10 محرم الحرام کو اپنی وسعت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا، اللہ رب العالمین انشاءاللہ سارا سال اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم محرم الحرام کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں جو کہ قطعاً بھی شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ محرم الحرام کو بعض لوگ غم کا مہینہ کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ محرم الحرام غم کا مہینہ نہیں ہے، حرمت والے مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ شہادت تو بندہ مومن کی آرزو ہوتی ہے۔ انسان نے کسی دن ویسے بھی مر تو جانا ہے، اگر یہ اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کی راہ میں ہی قربان ہو جائے تو اس سے اور بڑی فضیلت کی بات کون سی ہو سکتی ہے۔ اور اسلام میں شہادت صرف پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نہیں ہے، یہ اپنی جگہ بات حقیقت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت انتہائی مظلومانہ شہادت ہے۔ انہوں نے اللہ کے راستے میں بہت بڑی قربانی دی ہے، اپنے بچوں سمیت انہوں نے قربانی دی ہے۔ ان کی شہادت کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو شہید ہوئے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی روایات کے مطابق زہر دیا گیا ہے۔ تو یہ شہادت کا جو مقام ہے یہ غم کا مقام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ہاں ایک قبولیت کا مقام ہے۔ تو شہادت کی وجہ سے کسی مہینے کو، شہادت کی وجہ سے کسی دن کو غم کا دن قرار دینا، یہ شریعت اس کی قطعاً کسی طور پر بھی اجازت نہیں دیتی، اور نہ ہی شریعت میں اس کی کوئی مثال موجود ہے۔ اس کے بعد محرم الحرام کے حوالے سے ایک عام مسئلہ ہے سیاہ لباس پہننا۔ کسی بھی رنگ کا لباس کسی بھی وقت پہننا شریعت میں جائز ہے، کسی لباس کی کوئی پابندی نہیں ہے، بشرطے کہ وہ لباس پہن کر انسان ننگا نہ ہو، یعنی لباس ایسا نہ ہو کہ اس سے انسان کا جسم نظر آ رہا ہو۔ باقی رنگ کا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی موقع پر خاص نہیں فرمایا کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو یہ لباس پہننا ہے۔ جس طرح عام دنوں کے اندر اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ کالا لباس پہنتا ہے تو وہ محرم میں بھی پہن لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کالے لباس کی مناسبت محرم کے مہینے میں پہن کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی طرف جب کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، پھر یہ لباس پہننا صحیح نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی سبیل محرم کے مہینے میں لگائی جاتی ہے۔ یہ نام کی سبیل کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ایک مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کے لیے کسی کو پانی پلایا جائے، کسی کو شربت پلایا جائے، کسی کو کھانا کھلایا جائے، اور اس کا ثواب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو بخشا جائے،
تو پھر تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، ایصال ثواب کی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بندہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی سبیل اس ذہن کے ساتھ لگاتا ہے کہ جیسے ہم اللہ کے نام کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس عبادت کے درجے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی سبیل لگائے گا، یعنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کی غرض سے سبیل لگائے گا، تو یہ شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کے لیے یہ لگاتا ہے تو پھر ایصال ثواب کرنا یہ جو ہے اس کی شریعت میں گنجائش ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کسی ایک دن میں یا کسی ایک طبقہ کا جو دن مقرر ہے اس دن میں یہ کرنا، تو یہ من تشبع بقوم فہو منہم کے زمرے میں آتا ہے، کفر کے زمرے میں نہیں آتا۔ تیسری چیز ماتم اور نوحہ کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے شہادت کی موت عطا فرمائی ہے، اور یہ ایک مرتبہ اور مقام ہے، اور جب کس کو کوئی مرتبہ، عزت، مقام اور شرف حاصل ہوتا ہے تو اس پر ماتم اور نوحہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس پر فخر کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی جانی چاہیے کہ الہ العالمین جیسا تو نے ہمارے امام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دین پر بچوں سمیت قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، الہ العالمین آج ہم گناہ گاروں کو بھی ایسی ہی توفیق عطا فرما، اور الہ العالمین ہم گناہ گاروں کو بھی آج ایسا ہی جذبہ عطا فرما۔ یہ شہادت نوحہ اور ماتم کے لیے نہیں ہے، ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہے، اور ہمیں یہ چیز سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ کے دین سے زیادہ محبوب آل، اولاد، مال کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا دین سب سے اوپر ہے، اس کے بعد اپنی جان اور باقی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر یا بعض معاشروں کے اندر عاشوراء کے دن نہیں کی جاتی، ان کو غلط سمجھا جاتا ہے، منحوس سمجھا جاتا ہے، ان کی بات کر لیتے ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر کاروبار کو کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ عاشوراء کے دن کاروبار کرنا یہ نحوست کا یا بے برکتی کا باعث ہے، یہ غلط ہے۔ جیسے عام دنوں میں کاروبار کر سکتے ہیں، عاشوراء کے دن بھی کاروبار کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، عاشوراء کے دن گوشت کھانا جیسے عام دنوں میں جائز ہے، عاشوراء کے دن بھی جائز ہے۔ تیسری چیز جو ہے میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم کرنا، جس طرح عام دنوں میں جائز ہے عاشوراء کے دن بھی جائز ہے۔ چوتھی چیز، کسی گھر کی تعمیر کرنا، گھر کا لینٹر ڈالنا، بنیادیں شروع کرنا، کسی گھر کا کوئی اور کام کرنا، گھر کی تعمیر کے متعلق کوئی بھی کام کرنا عاشوراء کے دن جیسے عام دنوں میں جائز ہے، یوم عاشوراء میں بھی جائز ہے۔ اس کے علاوہ یوم عاشوراء میں سفر کرنا جیسے عام دنوں میں سفر کرنا جائز ہے، اس دن بھی جائز ہے۔ عام عمدہ لباس پہننا، جس طرح عام دنوں کے اندر عمدہ لباس پہننا جائز ہے، اسی طرح عاشوراء کے دن بھی عمدہ لباس پہننا جائز ہے۔ زیب و زینت اختیار کرنا عورتوں کے لیے جس طرح عام دنوں میں جائز ہے، یوم عاشوراء کو بھی جائز ہے، زیب و زینت بھی جائز ہے، سرما لگانا بھی جائز ہے، تیل لگانا بھی جائز ہے، مہندی لگانا بھی جائز ہے۔ ایک اور چیز جو بعض معاشروں میں پائی جاتی ہے کہ عاشوراء کا عمل سمجھا جاتا ہے کہ سرما لگایا جائے، یہ غلط ہے، عاشوراء کے دن کا عمل نہیں ہے۔ ویسے کسی کی روٹین ہے، کوئی آدمی سرما لگاتا ہے تو عاشوراء والے دن بھی لگا سکتا ہے، کوئی آدمی ویسے نہیں لگاتا عاشوراء والے دن بھی نہ لگائے۔ یوم عاشوراء کا ان چیزوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح خوشبو لگانا اور کسی خوشی کی تقریب میں شامل ہونا، جس طرح عام دنوں میں خوشبو لگانا جائز ہے، عاشوراء والے دن بھی خوشبو لگانا جائز ہے۔
خوشی کی تقریب منعقد کرنا جس طرح عام پورا سال جائز ہے، اسی طرح عاشورہ والے دن بھی جائز ہے۔ جس طرح عام دنوں میں خوشی کی تقریب میں شرکت کرنا جائز ہے، اسی طرح عاشورہ کے دن بھی خوشی کی تقریب میں شرکت کرنا جائز ہے۔ اور یہ سارے امور صرف یوم عاشورہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ پورے محرم کے مہینے میں جس طرح باقی 11 مہینوں کے اندر سارے کام جائز ہیں، اس میں بھی یہ سارے کام جائز ہیں۔ باقی جن چیزوں کو شریعت نے منع کیا ہے، جن کاموں کو منع کیا ہے، اس طرف تو ہمارا دھیان جاتا نہیں کہ شریعت نے سود کو منع کیا ہے تو ہم سود نہ کھائیں، شریعت نے دوسرے کا حق مارنے سے منع کیا ہے تو ہم دوسرے کا حق نہ ماریں، شریعت نے کسی دوسرے کی بےزتی کرنے سے منع کیا ہے، ہم کسی دوسرے کی بےزتی نہ کریں۔ جو شریعت کے احکام ہیں جن سے شریعت روکتی ہے اس طرف تو ہمارا ذہن جاتا نہیں ہے، شیطان الٹے کاموں پر لگا دیتا ہے، محرم میں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ یاد رکھو، جس طرح جو کام باقی 11 مہینوں کے اندر جائز ہیں، محرم کے مہینے کے اندر بھی جائز ہیں۔ جو عام 11 مہینوں کے اندر کام جائز نہیں ہے، محرم میں بھی جائز نہیں ہے۔ روزوں کی فضیلت، عاشورہ کے روزے کی فضیلت اس سے سوا ہے، صرف یوم عاشورہ کا روزہ نہیں ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں انشاءاللہ آئندہ سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ ایک اور روزہ بھی رکھوں گا، تو 2 روزے رکھنے یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھ لے، 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھ لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین شریعت پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔